معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا خالدی نیٹ ورک میں خیر مقدم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ضروری نصیحت لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ زنا کے تعلق سے بغور سماعت فرمائیں۔ سوال ہوتا ہے، کیا واقعی زنا ایک قرض ہے؟ جواب: جی ہاں، زنا ایک قرض ہے، اور یہ زنا کی جملہ تباہیوں اور بربادیوں میں سے وہ تباہی و بربادی ہے جس کا زانی خود دنیا میں ہی شکار ہوتا ہے، اور یہ زانی کے لیے اس کے منہ پر زبردست تماچا ہوتا ہے۔ اور بزرگوں نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ زنا وہ قرض ہے جو اس کے گھر والے چکائیں گے۔ چنانچہ شمس الدین محمد بن احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کسی سے 2000 درہم کے بدلے زنا کرے گا تو اس کے اہل میں سے 1/4 درہم کے بدلے زنا کیا جائے گا۔ بے شک زنا ایک قرض ہے، اگر تو اسے قرض لے گا تو جان لے کہ اس کی ادائیگی تیرے گھر والے کریں گے۔ زنا ایک قرض ہے، اس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زنا زنی بہ، یعنی جس نے زنا کیا تو اس کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 456 بیروت۔ زنا کی طرف لے جانے والے امور مثلاً غیر عورت کو چھونا، اس کی طرف شہوت سے دیکھنا، بوسہ لینا، اس سے گپیں لگانا، دوستیاں کرنا وغیرہ امور بھی ناجائز و گناہ ہیں، اور ان کا بدلہ بسا اوقات دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے 2 واقعات پیش کرتے ہیں، ان کو پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ چنانچہ پہلا واقعہ، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ بخارا شہر میں ایک زرگر یعنی کہ سنار کے گھر ایک شخص 30 سال تک پانی بھرتا رہا۔ اس زرگر کی بیوی نیک اور انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک دن اس پانی بھرنے والے نے زرگر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو دبایا۔ جب اس کا شوہر زرگر بازار سے آیا تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج تم نے اللہ عز و جل کی کون سی نافرمانی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی نافرمانی نہیں کی۔ جب بیوی نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ آج ایک عورت دکان پر آئی اور اس نے کنگن بازو سے اتار کر رکھا تو اس کے بازو کی سفیدی کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر دبا لیا۔ تو یہ سن کر بیوی نے کہا، اللہ اکبر، پانی والے کی خیانت کرنے کی یہی حکمت تھی۔ تو سنار نے کنگن والی عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جو کوئی بھی عورت ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور تو مجھے اس گناہ سے معافی دے دے۔ جب اگلا دن آیا تو پانی والے نے آ کر توبہ کی اور کہا کہ اے گھر کے مالک، مجھے معاف کر دے، بے شک شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا۔ زرگر کی بیوی نے کہا، چلا جا، یہ غلطی میرے شوہر سے ہوئی جس کا اللہ عز و جل نے اسے دنیا میں بدلہ دے دیا۔ ملخصاً تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160 بیروت۔ دوسرا واقعہ، ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بادشاہ کو جب یہ بتایا گیا کہ زانی سے زنا کا بدلہ اس کی اولاد سے لیا جاتا ہے تو اس نے اپنی خوبصورت بیٹی پر تجربہ کرنے کے لیے اس کو ایک فقیر عورت کے ساتھ بھیجا۔
اور حکم دیا کہ اپنا چہرہ کھلا رکھنا اور بازاروں کے چکر لگانا، اور جو اس سے کوئی حرکت کرنا چاہے اس کو کرنے دینا، منع نہ کرنا۔ اس کی بیٹی جہاں سے بھی گزرتی لوگ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتے۔ اس نے پورا شہر گھوم لیا مگر کسی نے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھی۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے قریب آئی تو ایک شخص نے اسے پکڑ لیا اور اس کا بوسہ لیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی محل میں داخل ہوئی تو بادشاہ نے اس سے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ تو بادشاہ نے سن کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس نے ساری عمر کسی سے زنا نہیں کیا مگر ایک مرتبہ ایک عورت کا بوسہ لیا تھا جس کا بدلہ آج پورا ہو گیا۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 222، بیروت۔ اپنی نظر کی حفاظت کیجیے تاکہ آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہ سکیں، کیونکہ اگر آج کسی کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ عز و جل ہماری ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کو محفوظ فرمائے گا، اور اگر دوسروں کی عزتوں کو پامال کریں گے تو کل کو اپنے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ چنانچہ شمس الدین حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ نے آداب کبریٰ میں فرمایا ہے کہ ایک عابد نے فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے دیکھنا میرے لیے حلال نہیں تھا، تو میری بیوی کو بھی دیکھا گیا جس کو میں پسند نہیں کرتا تھا۔ غذاء الالباب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 439 میں سے۔ کیا کوئی یہ پسند کرے گا؟ آج جوانی کی مستی میں آ کر دوسروں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، محبت و عشق کے نام پر بے حیائی کی جاتی ہے، اور جو سمجھائے اس کو ویلن اور دشمن سمجھا جاتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ کل کو ہماری عزتوں کے ساتھ بھی ایسا کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ تیری کتنی گرل فرینڈ ہیں تو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ اتنی، مگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ تیری بہن کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں تو آگ ببولا ہو جائے گا اور آپے سے باہر ہو جائے گا۔ تو جب معاملہ ایسا ہے تو عشق کے نام پر بے حیائی کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس طرح یہ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کی بہن بیٹی سے عشق و محبت کرے، اسی طرح دوسرے بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مجھے، میری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو زنا اور زنا کی طرف لے جانے والے تمام امور سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم ورسولہ